السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آؤ قرآن سیکھیں کی اس چینل میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم لے کے آئے ہیں تختی نمبر 11 جزم یا سکون بھی اس کو کہتے ہیں۔ اس قسم کی یہ شکل جو ہے اس کو جزم بھی کہتے ہیں اور اس کو سکون بھی کہتے ہیں۔ جس پر یہ جزم آتی ہے تو اس کو مجزوم کہتے ہیں۔ اگر ہم اس کا نام سکون دے تو جس پر یہ سکون آتی ہے اس کو ساکن کہتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں تختی نمبر 11 کا درس کیا ہے۔ یہاں پہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں حروف کلکلہ۔ حروف کلکلہ 5 ہیں: قاف، طا، با، جیم اور دال، جن کا مجموعہ قطب جدن ہے۔ جیسا کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں حروف مستعلیہ 7 ہیں جو ہمیشہ اور ہر حال میں پر پڑھے جاتے ہیں، تو ان کو یاد رکھنے کے لیے ایک ٹرم استعمال کی جاتی ہے، جیسے کہ ہم جانتے ہیں وہ ٹرم ہے خص زغ تنقز۔ اسی طرح یہاں پر بھی حروف قلقلہ کو یاد رکھنے کے لیے ایک ٹرم بنائی گئی ہے جس کو قطب جدن کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں حروف کلکلہ کو کلکلہ کب کیا جاتا ہے۔ جب ان حروف پر جزم آویں، جیسا کہ ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں، جب ان حروف پر جزم آوے تو ان کو پڑھتے وقت ان کے مخرج ٹکر کھا کر الگ ہو جاتے ہیں۔ ان کے علاوہ کسی جزم والے حرف میں کلکلہ نہ ہوگا۔ اگر ہم ایک مثال سے سمجھے تو مثال ایسی ہے کہ اگر ہم کسی دیوار پہ گیند پھینکیں تو جس طریقے سے یہ گیند خود بخود واپس آ جاتی ہے اسی طریقے سے کلکلہ بھی ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ حروف کلکلہ جو ہے جب ان پر جزم آتی ہیں تو پڑھتے وقت ان کے مخرج جو ہیں وہ الگ ہو جاتے ہیں، یعنی ٹکر کھا کر الگ ہو جاتے ہیں۔ باقی جتنے بھی حروف ہیں وہ اپنے پہلے والے حرف سے چپک جاتے ہیں۔ جس طریقے سے اگر ہم کسی دیوار پہ گارا پھینکیں تو وہ گارا وہیں پہ چپک جاتی ہے، اسی طریقے سے یہ باقی جو حروف ہیں یعنی حروف قلقلہ کے علاوہ یہ باقی حروف جو ہیں وہ بھی اسی طرح اپنے پہلے والے حرف کے ساتھ چپک جاتے ہیں۔ آئیے اب ہم اس چیز کی مشق کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہاں پہ جب ہم دیکھتے ہیں با جو ہیں جزم والا حرف جو ہوتا ہے وہ پہلے والے حرف کے ساتھ ملا کر پڑھا جاتا ہے، حمزہ با زبر اب۔ تو جب ہم با کو ادا کرتے ہیں الف حمزہ کے ساتھ تو یہ با جو ہے یہ حمزہ سے الگ ہو جاتا ہے، حمزہ با زبر اب۔ یہ با جو الگ ہو جاتا ہے اسی کو کلکلہ کہتے ہیں۔ اب، اب، جب، جب، جب۔ آپ امید ہے کہ آپ یہ اچھی طریقے سے سمجھ پا رہے ہوں گے۔ بج، 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 جیم جو ہے الگ نکل جاتا ہے۔ صد، سید، سود۔ اسی طرح قط، 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 جق، جق، جک۔ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں صرف 5 حروف ہے جن کو کلکلہ ہو جاتا ہے، وہ ہیں قاف، طا، با، جیم اور دال۔ جیسے کہ ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں حروف کلکلہ جو ہے یہ 5 ہیں، ان کے علاوہ جتنے بھی ہیں ان کو کلکلہ نہیں کیا جاتا ہے۔ آئیے اب ہم امتحان پہ آتے ہیں۔ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ حروف کلکلہ جو ہے ان کو ہم پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ با سین زبر بس، بس۔ اب دیکھیے سین جو ہے یہ با کے ساتھ چپک جاتا ہے۔ اسی طرح کت، تا جو ہے یہ کاف کے ساتھ چپک جاتا ہے۔ جع، یہ جیم جو ہے یہ عین جو ہے یہ جیم کے ساتھ چپک جاتا ہے، جع۔ اب اگر ہم یہاں پہ دیکھیں جو آنے والا مرکب ہے صاد، صاد، دال جو ہے یہ صاد سے الگ ہو جاتا ہے، یعنی ٹکر کھا کر الگ ہو جاتا ہے صاد، کیونکہ دال جو ہیں یہ حروف قلقلہ ہے۔ اور حروف قلقلہ کے لیے 2 چیزیں ہمیں یاد رکھنی ہے۔ ایک یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ قاف، طا، با، جیم اور دال ان میں سے کوئی نہ کوئی حرف ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ یاد رکھنی ہے کہ ان حروف پہ جزم کا ہونا لازماً ہے، یعنی ضروری ہے۔ اگر یہاں پہ ہم دیکھیں غل، یہ لام جو ہے یہ غین کے ساتھ چپک جاتا ہے، غل، غل۔ اب یہاں پہ دیکھتے ہیں ہم تج، تج، جیم جو ہے یہ تا سے الگ ہو جاتا ہے۔
واہ سب، با کو کلکلا ہو جاتا ہے یہاں پہ، نس لق لق، یہاں پہ آپ دیکھیے لق، قاف جو ہے قاف کو کلکلا ہو جاتا ہے، جل لام جو ہے جیم کے ساتھ چپک جاتا ہے۔ اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں یجعل یجعل، یہاں پہ دیکھیے یہ جیم جو ہے جیم یا سے الگ ہو جاتا ہے، یج جب ہم پڑھتے ہیں ال تو عین کے ساتھ لام چپک جاتا ہے، یجعل آپ خود سمجھ سکتے ہیں، یجعل لقد لقد لام زبر لا، قاف دال زبر قد، لقد دال کو کلکلا ہو جاتا ہے، خلقنا خلقنا لق قاف خلقنا، اطعمنا اطعمنا، یہاں پہ دیکھیے ناقعن ناق قاف کو کلکلا ہو جاتا ہے، ناقعن بروج بروج، اس کو ہیجے نکالنے کا طریقہ یہ ہے، با پیش بو راوا پیش رو جیم روج بروج۔ آپ جیم کو دیکھیے یہ کہاں پہ آتا ہے، جب ہم کہیں پہ وقف کرتے ہیں، وقف پڑھتے وقت ایسے پڑھا جاتا ہے، بروج جیم کو کلکلا ہو جاتا ہے یہاں پہ، محیط تو کو کلکلا ہو جاتا ہے۔ اب آخری جو ہے وہ کیا ہے، وہ ہے اہدنا اہدنا، دال کو دیکھیے آپ، دال حروف کلکلا ہے لیکن اس پہ کلکلا نہیں ہو جاتا ہے کیونکہ اس پہ جزم کا ہونا ضروری ہے۔ جب ان حروف پہ یعنی جو حروف کلکلا ہے جب ان پہ جزم آتی ہے تب ہی ان کو کلکلا کیا جاتا ہے، یعنی ان کو کلکلا ہو جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ تختی نمبر 11 مکمل ہوتی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ نگہبان۔